اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر۔ السلام علیکم، میں غلام سرور کمبو ایڈوکیٹ۔ دوستو، جیسا کہ حق مہر کی نسبت مختلف ٹاپکس پہ گفتگو جاری ہے اور ہم حق مہر کی نسبت ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلہ کی کڑی آج بھی ہم ایک کیس لا کی روشنی میں اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے نکاح میں 4 کنال زمین بطور حق مہر لکھی ہو جو اس کی ملکیت بھی نہ ہو اور نہ اس کی ملکیت تھی، تو یہ دھوکہ دہی شمار ہوگی۔ قانوناً شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو وہ زمین یا اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم ادا کرے، کیونکہ حق مہر اس کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ 2012 CLC پیج ہے اس کا 206۔ اس میں فاضل عدالت ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر کسی مرد کے نام اراضی زرعی موجود نہیں ہے لیکن اس نے حق مہر میں 4 کنال اراضی زرعی اپنی بیوی کے نکاح نامہ میں تحریر کر دی ہے، لکھ دی ہے اس کو کہ یہ اس کی ملکیت حق مہر کی صورت میں ہے، تو اس کے نام اراضی نہیں ہے تو یہ صریحاً دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ تو عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ وہ خامد نے جو اراضی لکھی ہے اس کے نام نہیں بھی ہے، تو اس کو وہ اراضی یا اس کی مالیت یا اس کی برابر اراضی، مثلا 4 کنال اراضی زرعی ہے تو وہ 4 کنال ہی اپنی بیوی کو لے کر دینے کا پابند ہے، کیونکہ حق مہر اس کی ذاتی ذمہ داری ہے اور اس کو ہر صورت اس کے نام نہیں بھی ہے تو پھر بھی حق مہر کی رقم یا اراضی جو اس نے تحریر کی اس برابر اراضی یا اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کی رقم اس کو ادا کرنا ہوگی۔ تو دوستو، یہ ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اپنے تئیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں دھوکہ کر لوں، لیکن اگر اس کے نام اراضی نہیں ہے لیکن اس نے حق مہر کے طور پر اپنی بیوی کو لکھ دی ہے اراضی، تو وہ اس کو ہر صورت ادا کرنا ہوگی، اس کو اراضی دینی ہوگی یا اس کو جو رقم ہے وہ ادا کرنا ہوگی۔ تو اس طرح دوستو، یہ تھی آج کی یہ ویڈیو۔ اگر آپ میرے YouTube چینل پر نئے آئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اس پر کمنٹ بھی کریں۔ اگر کسی بھی دوست کو کسی مسئلہ کی نسبت قانون کے مطابق آگاہی کی ضرورت ہو تو وہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔